میرے محبوب کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے اس آیا مبارکہ کے اندر جو میں نے خطبے میں تلاوت فرمائی ہے اس کا ترجمہ ہے: اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے، یا ایھا الناس قد جاءتکم، اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے موعظۃ من ربکم و شفاء، نصیحت آ گئی، قد جاءتکم موعظۃ، تواڈے کولوں اللہ دی طرفوں اے لوگو نصیحت آ گئی۔ وہ نصیحت کیڑی ہے؟ اللہ دا سونا قرآن، اللہ دے قرآن کی طرف اشارہ ہو رہی ہے کہ اللہ دے قرآن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تواڈے کول یہ نصیحت آ گئی ہے۔ تو ہن نصیحت کیویں حاصل کی جاتی ہے؟ اس نوں اسی پڑھاں گے، اس دے مطلب معانی سمجھاں گے تے پھر اس تے عمل کراں گے تو سانوں پتہ چلے گا نا قرآن سانوں کہڑیاں نصیحتاں کر رہی ہے، کہڑی وصیت کر رہی ہے اور سانوں کہڑے رستے بتا رہی ہے۔ قرآن کے نزدیک ہوواں گے تو پتہ چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ربکم شفاء، یہ اندر بڑیاں شفاواں رکھیاں گئی نے جہڑیاں تہاڈے دلاں دے وچ مرداں نے، طرح طرح دے شکوک و شبہات نے، زنگ نے، دوریاں نے، غفلتاں نے، یہ ساریاں جدوں تسی قرآن پڑھو گے تو قرآن سمجھو گے، یہ ساریاں تہاڈے دلاں دے وچ دور ہو جان گی تو پھر کی ملے گا تہانوں؟ تہاڈے سینے دے فی الصدور لما فی الصدور وہدی و رحمۃ للمؤمنین، تمہارے سینے دے اندر پھر مومنوں ہدایت تے رحمت آ جائے گی جدوں تسی قرآن پڑھو گے، جدوں تسی قرآن سنو گے، جدوں تسی قرآن سمجھو گے، تہاڈے سینے دے اندر نور بھی آ جائے گا اور تہاڈے سینے دے اندر اس کی ہدایت بھی آ جائے گی اور تہاڈے قلبوں دے اندر اس کی شفا بھی آ جائے گی۔ تسی تندرست تے ٹھیک ہو جاؤ گے، جویں قرآن پڑھتے جاؤ گے اوویں ہی تہانوں درجے ملتے جان گے، تو اوویں تہاڈے تے رب دی رحمت نزول ہوندے جان گے۔ تو اب وقت ہے کہ عظمت قرآن کائنات کے پورے مسلمانوں میں عام سنائی جائے، کیونکہ سویڈن کے ملک میں جو قرآن جلایا گیا ہے، غیر مذہبوں نے، کافروں نے قرآن جلایا ہے۔ اے مسلمان، یہ وہ کلام ہے جس کی طرف تو پاؤں کر کے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تیری عزت گوارا نہیں کرتی، تیرا دل گوارا نہیں کرتا کہ تو اس کی طرف پاؤں ہی کر کے بیٹھ جائے۔ یہ وہ قرآن جس کے اوپر غلاف ہے، غلاف کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو پونچھنا پسند نہیں کرتا، اتنی ادب کرتا ہے، اتنا احترام اس کے غلاف کا کرتا ہے۔ اے مسلمان، آج اسی قرآن کو غیر مذہبوں نے شرع عام بازاروں میں جلا دیا ہے، اور اس ملک میں سے جتنے مسلمان ہیں ان کے گھروں میں سے قرآن نکال کر قرآن کو شرع عام پھاڑ کر جلایا گیا ہے۔ کیا قرآن اب صرف جلانے کے لیے ہے؟ کیا مسلمان جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، ان میں کوئی ایمان کی چاشنی نہیں رہ گئی؟ قرآن کی بے ادبی کرنے والے، قرآن کی بے عزتی کرنے والے، قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، قرآن کو جلانے والے تو زندہ رہ جائیں، اور قرآن پڑھنے والے جو ہیں یہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ اے مسلمانوں، غور و فکر کا دور ہے۔ ہندو قرآن کا دشمن ہے، یہودی قرآن کا دشمن ہے، عیسائی قرآن کا دشمن ہے، سکھ قرآن کا دشمن ہے۔ وہ اپنی کتابوں کے بڑے ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اے مسلمان، تیرے لیے صرف قرآن جالے میں رکھنے کے لیے ہے، روشن دانوں میں رکھنے کے لیے ہے، صرف سارا سال اسے بند رکھنے کے لیے ہے، کمروں میں، الماریوں میں، سیف الماریوں میں بند رکھنے کے لیے ہے۔ اے مسلمان، قرآن سے جب سے تو دور ہوا ہے، اپنے مقام سے دور ہوتا جا رہا ہے اور دن بدن ہوتا جا رہا ہے۔ اے مومنو، یہ تو ہمارے قلبوں کی شفا تھی، ہمارے لیے نور تھا، ہمارے لیے یہ برکتوں کا سامان تھا، ہمارے لیے یہ قرآن رحمت تھی، جس کو آج غیر مذہب جلا رہے ہیں۔ تو سویا ہوا ہے، تجھے کوئی خبر نہیں،
تو باقی کی تمام خبریں موبائل پہ دیکھ رہا ہے، تمام کائنات کی چیزیں دیکھ رہا ہے، تجھے قرآن جلتے نظر نہیں آئے، تیرے ایمان نے یہ قرآن جلتا ہوا نہیں دیکھا، تیری آنکھ نے نہیں دیکھا مسلمان۔ اللہ لوگ کہہ رہے ہیں کہاں ہے تحریک لبیک والے، کہاں ہیں تحریک لبیک والے؟ کیا صرف مسلمان تحریک لبیک والے ہیں، باقی کوئی مسلمان نہیں؟ یہ جتنے ہی ہیں، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ سائیکل والے ہیں، یہ شیر والے ہیں، یہ کوئی بھی ہے نا، یہ سارے کے سارے اگر مسلمان ہیں تو پھر قرآن کی جو بے عزتی ہوئی ہے، قرآن کی جو بے ادبی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بحث کھڑا کرتے، کیوں نہیں آگے نکلتے؟ یہ صرف لبیک والے ہی مسلمان ہیں، ان کے لیے قرآن آیا تھا، قرآن کہ یہ مالک ہیں صرف، باقی کوئی قرآن کا مالک نہیں رہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ الٹا تانے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ مسلمانی کن میں ہے، قرآن کا درد کن کے سینے میں ہے، اور قرآن کا نور کن کے سینے میں ہے، قرآن کی رحمت کن کو مل رہی ہے، یہ تو اعتراف کر رہے ہیں نا۔ تحریک لبیک والے آپ کہاں ہیں؟ یہ تحریک لبیک والے پہنچیں گے انشاءاللہ، یہ بالکل پہنچیں گے، اس مقام تک پہنچیں گے۔ دیکھنا صحیح، تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ ایک دن نعرہ رسالت ہی کائنات پہ لگے گا، لبیک یا رسول اللہ ہی نعرہ لگے گا، اور ہر مقام پہ جھنڈا لبیک یا رسول اللہ کا لہرائے گا۔ یہ جتنے جھنڈے ہیں یہ سارے کے سارے لٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں رہ جائے گا، ان کو لگانے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، نہ ان کے کوئی نعرے لگانے والا رہ جائے گا۔ انشاءاللہ رہے گا تو رسول اللہ کے غلام رہیں گے، رسول اللہ کا نام رہے گا، رسول اللہ کا جھنڈا رہے گا، اور نعرہ لبیک لگتا رہے گا۔ اس کو کوئی نہیں روک سکے گا، کوئی کائنات کی پاور طاقت ایسی نہیں ہے جو اس نعرے کو روک سکے۔ یہ صحابہ نے بھی نعرہ لگایا ہے، یہ تابعین نے بھی لگایا ہے، یہ اولیاء اللہ نے بھی لگایا ہے، بڑے بڑے عالموں نے یہ نعرے لگائے ہیں، اور کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی یہ نعرے لگائے ہیں، غریبوں نے صرف نہیں۔ کیا ہوا آج تحریک لبیک والے غریب طبقہ نعرہ لگا رہے ہیں، اور بڑے طبقے والے جو بڑے امیر لوگ ہیں وہ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سازش ہے سراسر انگریزوں کی، جو ادھر سے پیسہ آ رہا ہے نا حرام کا، یہ کھانے والے لوگ یہ تحریک لبیک کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن یہ مٹا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، رو کے پوچھدا قرآن کتے گئے مسلمان، یہ حال ہو گیا۔ آج قرآن رو کے پوچھ رہا ہے، کیا قرآن نہ روندا ہوئے گا جتھے جلایا گیا ہے؟ مسلمانوں تواڈے اندر کیفیت کیسی آج آ گئی ہے؟ کدے کھول کے دیکھا ہے قرآن؟ میرے محبوب دا فرمان میں تانوں سنانا، میرے کملی والے نے فرمایا کہ جس گھر دے اندر، آج میرے کو زیادہ ٹائم نہیں کہ میں آیا محمد سرکار مدینہ دے اے زبان پاک دے وچ جو پوری دی پوری آیت پاک میں سناواں۔ سرکار نے فرمایا جس گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت نہ کی جائے، یعنی جیڑی گھر دے قرآن نہیں پڑھا جاتا، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، آج گھر بڑے ٹریے نا، صبح فجر کی نماز پڑھ کے بازار کو دو تین بازار کٹیے تو تقریباً کہ بازار پورے بازاروں کے کو دو گھروں کے شاید قرآن کی آواز آتی ہوگی، دو گھروں کے باقی جتنے گھر ہیں ماشاء اللہ وہ ستے ہوئے ہو سکتے، وہ کرم والے ستے پے، کیونکہ اساں اللہ تو نہ ڈرے ہیں تو نہ ڈرتے پے ہیں تو نہ ڈرنا ہے۔ جی ڈریے ہاں تو مسجداں بھری ہوئی ہوندیاں، ڈر ہے گا ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ تو فرمایا میرے سونے نبی نے کہ جس گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی، اللہ تعالیٰ یہ رہن والوں کے تے تنگی نازل کر دیندا ہے۔ کی کردا؟ اللہ اس گھر میں تنگیاں گال دیندا ہے، تو تنگی مڑ کا گننی شروع کر دو تو پتہ نہیں کیڈی وڈی لسٹ بن جاسی، تو مڑ جن دے گھر رب تنگی گلے، ہاں رب جن دے گھر بیماریاں گلے، رب جن دے گھر جھگڑے گلے، رب جنہاں دی روزی چ کمی کرے انہاں دی کون بتا سکتا؟ سارا کوئی ہے؟
تو جے ودا سکتا ہے تو اتنے قرآن کی جدو تلاوت ہو سی ادو رنگ بدلنے شروع ہو جاسے، ادو تیرے اتنے کرم ہونا شروع ہو جاسی۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے کہ اللہ انہوں نے گھر میں خیر و برکت اٹھا لینا ہے، ملائکہ اس گھر نو چھوڑ دیندے نے، شیطان اس گھر نو آدھی اماج گاہ بنا لیندے نے، جویں بھئی آپ نے کوئی عبادت گاہ ہوندی، شیطان جتنے ہیں سارے اس گھر اکٹھے ہو جاندے جتے قرآن نہیں پڑھیتا۔ اللہ اکبر۔ اج اساں گھر وچ جناب علی نور جان بڑا سننا، ہر گھر وچ نور جان، ہر گھر وچ نویں نویں گوائیے تے ہر دکان وچ نویں نویں گوائیے، جڑے اسلام دا درد رکھتے ہیں نا دل وچ، انہاں دے نہ گھر وچ گانا ہوندا، نہ انہاں دی دکان وچ گانا ہوندا، نہ انہاں دے بازار وچ ہوندا، نہ کھیت وچ ہوندا، نہ کسی مجلس وچ ہوندا۔ کیوں کہ گانا شیطان دی طرف برائی دی طرف لے جاندا ہے، تے جڑا ہے نا اللہ دا قرآن، یہ رب رحمان دی کلام ہے، سانو نور تے برکتاں تے شفاواں والے پاسے لے جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ جڑا اسا کرنا ہا اج اسی وہ کر نہیں رہے، اسی اج ہور کھاتے لگے ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک دا دوسرا فرمان میں تہاڈے سامنے پیش کرتا پیا کہ میرے نبی پاک نے فرمایا خوشخبری ہو آپ کو، خوشخبری ہو آپ کو دو نوروں کی کہ آپ سے پہلے جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورت فاتحہ اور دوسری سورت بقرہ کی آخری آیتیں جس گھر میں پڑھی جائیں اس گھر میں شیطان نہیں آتے، جس گھر میں یہ دو صورتیں پڑھی جائیں اس گھر میں بے برکتیں نہیں آتی، جس گھر میں یہ پڑھی جائیں وہ گھر اولاد سے خالی نہیں ہوتا، جس گھر میں یہ پڑھی جائیں اس گھر میں سلوک ہوتا ہے، لڑائی نہیں ہوتی۔ اللہ کے قرآن کو پڑھ کر تو دیکھ، تو اس کی فضائل پڑھ کر تو دیکھ، تجھے پتہ چلے کہ عظمت قرآن کیا ہے اور شان قرآن کیا ہے اور فضائل قرآن کیا ہے، قرآن پڑھنے سے ملتا کیا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے سے ہم پر عذاب کتنے نازل ہوتے ہیں۔ تو اے میرے بھائیو، سورہ یاسین کا ورد کرو، اللہ کے قرآن کی آیتوں کا ورد کرو، سورہ بقرہ شریف پڑھو اور سورہ حشر شریف پڑھو، سورہ واقعہ شریف پڑھو، سورہ مزمل شریف پڑھو، اللہ کے قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھو، گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور بے برکتیاں جو ہیں وہ کوچ کر جاتی ہیں۔ تو آج ہم جب موبائل کھولتے ہیں تو جہاں صورت آتی ہے، کوئی بیان دین کا آتا ہے تو وہاں سے ہم جلدی ادھر ادھر کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہم کو کیا ہو گیا ہے، جو کرنا تھا، جو دیکھنا تھا، جو سننا تھا، جو پڑھنا تھا وہ کر نہیں رہے، اور غیر مذموم کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کو پلیت کر رہے ہیں، دل کو غلیظ کر رہے ہیں، دماغ کو غلیظ کر رہے ہیں ان غیر مذموم کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر۔ کیوں؟ جو قرآن دل کو پاک کرتا تھا، جو دماغ کو تر و تازہ پاک کرتا تھا، صاف کرتا تھا، جو ہمارے سوچوں کو بلندیوں پر پہنچاتا تھا، جو وہ تو گلابوں میں بند ہے الماریوں میں، اس کو تو کھولنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں رہ گیا، تو اب کون قرآن کو کھولے؟ جمعۃ المبارک کے بعد پاک وطن شریف میں رہنے ہے، احتجاج ہوگا لبیک کی طرف سے، تحریک لبیک کی طرف سے بھی، اور عرب والے میں میرے پیر و مرشد تو یہاں موجود نہیں ہے، وہ حج شریف میں گئے ہوئے ہیں، لیکن کارکنان اور باقی پیر صاحبان عرب والا میں بھی بہت بڑا انتظام و اہتمام ہے کہ قرآن کو جن لوگوں نے جلایا ہے ان لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ پاکستان میں مسلمان جو ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، کہیں گئے نہیں ہیں، قرآن ان کو اللہ نے دیا ہے تو وہ قرآن کی حفاظت بھی کر جانتے ہیں، ان کو دکھائیں گے کہ ہم تم تک پہنچنے والے ہیں، جیسا تم نے کیا ہے ویسا تم اس کا انجام بھی دو، انتقام بھی تم سے لیا جائے گا۔ تو مسلمانوں، اس ریلی میں شرکت کر کے اپنے ایمان کی گواہی دینی ہے کہ ہم بھی غلامان رسول ہیں، ہم قرآن کے محافظ، ویسے تو قرآن کا محافظ مالک و مولا ہے نا، قرآن کا محافظ تو مالک و مولا ہے، اس میں نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ انجیل کا کوئی پورا، تورات کا، زبور کا کوئی پورا حافظ نہیں ہے، یہ قرآن اتنا آسان کتاب ہے اور اتنی میٹھی کتاب
किताब है और इतनी प्यारी किताब है कि मुसलमानों के 12 साल के बच्चे के अंदर भी पूरा कुरान मौजूद है। उसका कोई हाफिज नहीं होता था पहली किताबों का। और ये कुरान जो है ना, ये इतना आसान किताब है कि अल्लाह ने इसको इतना आसान करके हमें दिया है कि इसमें कोई मुश्किल है नहीं। हमारे 11-12 साल के बच्चे के अंदर पूरा कुरान मौजूद है। देखा ना, छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान है। ये हमें एजाज़ कुरान मिला है, ये एजाज़ खुदा हमको मिला है कि वो बड़ी बड़ी किताबें थी, कोई हाफिज नहीं था और पूरी उम्मतों में कोई हाफिज नहीं होता था। और हमारे इस माशरे में, इस सोसाइटी और मुसलमानों में देखो हर घर में हाफिज कुरान है, मस्जिद में हाफिज कुरान है। तो वो जो उन्होंने अपने मुल्क में कुरान इकट्ठे करके जलाए हैं, क्या वो कुरान को ख़त्म कर दें? ये उनकी कमतर घटिया सोच है, उनका घटिया अमल है। और मुसलमानों का जो ये कुरान है ना, ये पूरी कायनात से भी वो इकट्ठे करके जला दें तो जो सीनों में कुरान है उसका क्या करेंगे? उसके बारे में उनकी क्या सोच है? तो उन ज़ालिमों से निपटने के लिए मुसलमानों अपने घरों से निकलो और निकल कर इकट्ठे होकर एक नारा लगाकर उनको बताओ कि हम तुम तक पहुंचने वाले हैं, हम सोए नहीं, हमने आराम नहीं किया। जिस दिन से तूने कुरान को जलाया है उस दिन से हमारे दिल भी जल गए तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला हमको अज़मत कुरान और फज़ाइल कुरान समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान से प्यार नसीब फरमाए